آج ہم حسین حقانی کی کتاب پاکستان، مسجد اور فوج کے درمیان کا ایک گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ جی بالکل۔ یہ کتاب، جیسا کہ تھریسیتا شیفر نے بھی کہا، پاکستان کی سیاسی اور فوجی تاریخ کو سمجھنے کے لیے بہت ہی اہم ہے، خاص طور پر ریاست کے آغاز سے لے کر فوج اور اسلام پسندوں کے گٹھ جوڑ کے تجزیے تک۔ صحیح۔ مصنف حسین حقانی خود بھی ایک دلچسپ شخصیت ہیں۔ کارنیگی انڈومنٹ سے وابستہ اسکالر ہیں، سیاسی مبصر اور پاکستان کے سابق سفارتکار بھی رہ چکے ہیں۔ جی ہاں۔ انہوں نے خود بتایا کہ والدین کی وجہ سے بچپن ہی میں سرکاری موقف پر سوال اٹھانا سیکھ لیا تھا۔ یہ اہم بات ہے۔ اور کتاب میں ان کے وسیع تجربات اور رابطوں کی جھلک بھی صاف نظر آتی ہے، جرنل سے لے کر بے نظیر بھٹو جیسے سیاستدانوں اور دانشوروں تک۔ جی بالکل واضح ہے۔ ہمارا منصوبہ ہے کہ اس کتاب پر یوں سمجھے باب بباب گفتگو کی جائے۔ آج ہم باب 1 سے شروع کر رہے ہیں، تعارف، شناخت اور نظریہ۔ ٹھیک ہے۔ تو پاکستان بننے کے فوراً بعد سب سے بڑا سوال کیا تھا؟ ریاست کی شناخت کیا ہوگی؟ بالکل، اور یہیں پر جناح کی وہ مشہور 11 اگست 1947 کی تقریر سامنے آتی ہے۔ جی، انہوں نے تو کہا تھا کہ مذہب ہر شہری کا ذاتی معاملہ ہے اور ریاست کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، سیکولر طبقہ تو اسے ایک واضح سم سمجھتا تھا۔ جی، لیکن کتاب یہ بتاتی ہے کہ جناح کے فوراً بعد اس تقریر کو یا تو نظر انداز کیا گیا یا اس کی تشریح ہی بدل دی گئی۔ اچھا؟ ان کی وفات کے بعد تو جانشین اس ویژن پر بالکل آپ کہہ لیں تقسیم ہو گئے۔ تو پھر جناح کے بعد ریاست کی سمت تیزی سے نظریاتی ہو گئی؟ جی بالکل، اسلام، ہندوستان سے دشمنی اور اردو زبان یہ وہ ستون بن گئے جن پر قومی شناخت کھڑی کرنے کی کوشش کی گئی۔ اچھا، لیکن کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ شاید اس لیے کہ ملک میں بہت سی مختلف قومیتیں تھیں جنہیں متحد کرنا تھا، اور ساتھ ہی وہ جو ہندوستان کا ایک سمجھا جانے والا خطرہ تھا اس کا مقابلہ کرنا تھا۔ اور اس کا فوری نتیجہ یہ نکلا کہ مذہبی رہنماؤں کو اہمیت ملنا شروع ہوئی اور ریاست کے جو کلیدی ادارے تھے، فوج، بیوروکریسی، انٹیلیجنس اور مذہبی طبقے کے درمیان ایک تعلق بننے لگا۔ وہی جسے کتاب گٹھ جوڑ کہتی ہے۔ بالکل وہی، اور اس کی ایک بڑی وجہ ہندوستان کے خطرے کے پیش نظر ایک بڑی فوج رکھنے کی ضرورت تھی، جس نے فوج کو شروع سے ہی بہت طاقتور بنا دیا۔ اسی دوران 1949 میں قرارداد مقاصد بھی آ گئی، آبجیکٹیوز ریزولوشن۔ جی ہاں۔ یہ وہ دستاویز تھی جس نے طے کیا کہ پاکستان کا مستقبل کا آئین اسلامی اصولوں پر مبنی ہوگا۔ بظاہر تو جمہوریت اقلیتوں کے حقوق کی بات کرتی تھی۔ جی، لیکن اصل نقطہ یہ تھا کہ اس نے ریاست کی بنیاد میں ہی اللہ کی حاکمیت ڈال دی، جس نے مستقبل کی سیاست کی سمت اب کہہ لیں ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ اور لیاقت علی خان نے تو اسے آزادی کے بعد دوسری اہم ترین دستاویز کہا تھا۔ بالکل۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی زمانے میں پاکستان نے پین اسلامزم یعنی تمام مسلم ممالک کو متحد کرنے کی کوششیں بھی شروع کیں۔ ہاں، اسلامستان کا ایک خیال پیش کیا، عالمی مسلم کانفرنس بلائی۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ حقیقت یہ تھی کہ دیگر مسلم ممالک زیادہ تر اپنی قومی یا علاقائی شناخت میں دلچسپی رکھتے تھے، وہ محتاط تھے۔ اچھا۔ البتہ اس کوشش کی وجہ سے دنیا بھر سے اسلام پسند جیسے فلسطین کے مفتی اعظم اور اخوان المسلمون کے رہنما وہ پاکستان کی طرف متوجہ ضرور ہوئے۔ تو خواہش اور حقیقت میں فرق تھا؟ بالکل واضح فرق تھا۔ اس سارے منظر نامے میں جماعت اسلامی اور مولانا مودودی کا کردار بھی بہت اہم ہو جاتا ہے نا؟ جی بالکل، جماعت اسلامی روایتی ملاؤں سے مختلف تھی، ایک منظم، جدید تعلیم یافتہ، متوسط طبقے کی جماعت تھی۔ اور مودودی جو شروع میں تو پاکستان بننے کے خلاف تھے؟ جی، لیکن بعد میں بہت بااثر ہو گئے۔ کتاب کے مطابق جماعت اسلامی نے مسلم لیگ کی سیاست کو ایک طرح کا اسلامی جواز فراہم کیا، اور مودودی کا جو نظم و ضبط پر زور تھا وہ ریاست بنانے والوں کے مقاصد سے کسی حد تک ہم آہنگ بھی تھا۔ اور اسی دور میں ہمیں فوج مذہبی گٹھ جوڑ کی ابتدائی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ جی، جیسے 1953 کے احمدی مخالف فسادات، پنجاب حکومت کا کردار، پھر فوج کی مداخلت اور لاہور میں مارشل لاء کا نفاذ۔ اچھا۔ کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں میں جو مذہبی سیکشنز انگریز دور میں بنے تھے وہ آزادی کے بعد بھی چلتے رہے۔ تو یہ تو شروع سے ہی ریاستی اداروں کی جانب سے مذہب کے استعمال پر ایک اہم سوال اٹھاتا ہے۔ بالکل۔ اس کے ساتھ ساتھ
پاکستان کی شناخت بڑی حد تک ہندوستان کی مخالفت میں قائم ہو رہی تھی۔ یہ دشمنی مرکزی حیثیت اختیار کر گئی۔ جی ہاں، شروع میں یہ خوف بھی تھا کہ بھارت پاکستان کو چلنے نہیں دے گا، جس کا اظہار نہرو کی بہن کے بیانات سے بھی ہوا۔ اور کشمیر کا مسئلہ فوراً ایک بڑا تنازع بن گیا۔ بالکل۔ اسی پس منظر میں دفاعی اور معاشی بقا کے لیے غیر ملکی اتحادیوں، خاص طور پر امریکہ کی تلاش شروع ہوئی، اور اسے ہندوستان کے خطرے اور ممکنہ سوویت اثر و رسوخ کے خلاف دفاع کے طور پر پیش کیا گیا۔ جی بالکل، جیسا کہ جناح نے کہا بھی تھا، روس زیادہ دور نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، نظریہ، فوج کی ضروریات اور خارجہ پالیسی۔ جی، لیاقت علی خان نے بھی پاکستان کے مفادات میں سالمیت، اسلامی ثقافت اور معاشی ترقی کو گنوایا تھا۔ امریکہ سے اتحاد کے لیے فوج کا دباؤ بڑھ رہا تھا، جیسے ایوب خان کا 1953 کا واشنگٹن کا دورہ۔ اچھا، تو اگر ہم اسے بڑی تصویر میں دیکھیں تو امریکہ کے ساتھ اس ابتدائی اتحاد نے نہ صرف پاکستان کے خارجہ پالیسی کی سمت متعین کی، بلکہ اندرونی طور پر فوج کے کردار کو بے پناہ مضبوط کیا، جس نے مستقبل کا راستہ طے کر دیا۔ تو باب ایک کا خلاصہ یہ ہے کہ آزادی کے فوراً بعد پاکستان ایک شناختی بحران سے گزرا۔ اس کے جواب میں ہندوستان دشمنی سے جڑا ایک اسلامی نظریہ تیزی سے اپنایا گیا۔ جی، قرارداد مقاصد نے اس سمت کو پکا کیا، فوج اور مذہبی عناصر کے درمیان تعلقات کی بنیاد پڑی، اور بقا کے لیے بیرونی طاقتوں، خاص طور پر امریکہ کا سہارا لینے کی کوشش شروع ہوئی۔ یہ سب ابتدائی خدوخال تھے، بالکل۔ اور یہاں ایک آخری غور طلب نقطہ یہ ہے، پاکستان کے بانیوں میں سے زیادہ تر خود سیکولر خیالات رکھتے تھے، لیکن سیاسی مجبوریوں اور خطرات کے پیش نظر انہوں نے بہت جلد ایک اسلامی نظریاتی ریاست کا ڈھانچہ اپنا لیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کے بعد ملک کی سمت پر مذہبی اور فوجی قوتوں کا غلبہ ناگزیر نہیں ہو گیا تھا؟ یہ ایک سوال ہے جس پر اگلی نشست تک غور کیا جا سکتا ہے۔ ہم کتاب کے دوسرے باب کو دیکھیں، نظریاتی سرحدوں کا دفاع۔ جی، تو کہانی شروع ہوتی ہے بالکل ابتدا سے، پاکستان بننے کے فوراً بعد۔ اچھا۔ قومی شناخت کی تلاش تھی اور اس میں اسلام پر بہت زور دیا گیا۔ یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جو بانی پاکستان جناح کا ویژن تھا، جو شاید زیادہ سیکولر تھا، اور جو ان کے بعد آئے ان کے اقدامات میں تھوڑا فرق نظر آتا ہے۔ ہاں، اس کی ایک مثال وہ قرارداد مقاصد ہے، یعنی وہ قرارداد جس نے کہا کہ مستقبل کا آئین اسلامی اصولوں پر بنے گا۔ تو وہیں سے یہ نظریاتی بحث شروع ہوئی۔ جی ہاں، وہیں سے ایک طرح سے سمت متعین ہوئی، اور اقتباسات کے مطابق اسی چیز نے پھر مذہبی رہنماؤں کو زیادہ طاقت دی، جیسے مولانا مودودی وغیرہ۔ بالکل، ان جیسے رہنماؤں کا اثر و رسوخ بڑھا اور ان کے فوج اور انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ تعلقات بنے۔ فوج کو تو ویسے ہی ریاست کا محافظ سمجھا جاتا تھا نا؟ جی، تو یوں مذہب اور سیکیورٹی کا ایک آپ کہہ لیں گہرا تعلق بن گیا، اور اکثر اس شناخت کو مضبوط کرنے کے لیے ہندو بھارت کے مخالف کے طور پر پیش کیا گیا۔ یعنی ایک نظریاتی دشمنی۔ بالکل، یہ ایک طرح سے نظریاتی سرحدوں کا دفاع ہی تھا۔ اور جب بھارت کا ذکر آیا تو یہ ہمیں اگلے نقطے پر لے جاتا ہے، فوج کا کردار اور بیرونی اتحاد، خاص طور پر امریکہ کے ساتھ۔ صحیح کہا، بھارت سے جو خطرہ محسوس کیا جاتا تھا، اس نے فوج کو ایک مرکزی حیثیت حاصل کرنے کا موقع دیا۔ اسی بنیاد پر پھر دفاع پر زیادہ خرچ ہوا اور غیر ملکی اتحادیوں سے مدد لی گئی، خاص طور پر امریکہ سے۔ سرد جنگ کا زمانہ تھا وہ۔ جی، وہ سرد جنگ کے دوران جو دفاعی معاہدے ہوئے وہ اسی کی مثال ہے۔ لیکن کیا فوج اور مذہبی طبقے کا نظریہ ہمیشہ ایک جیسا رہا؟ اقتباسات میں ایوب خان کا بھی ذکر آتا ہے۔ نہیں، ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہا، یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ ایوب خان جیسے فوجی رہنماؤں نے اسلام کو قومی تعمیر کے لیے استعمال تو کیا، لیکن ان کا انداز علماء سے اب کہہ لیں مختلف تھا۔ اچھا، کس طرح؟ وہ ریاست کے کنٹرول میں ایک ذرا جدید قسم کا اسلام چاہتے تھے۔ ان کے کچھ مضامین بھی ہیں اس پر۔ یعنی وہ علماء کے اثر کو کم کرنا چاہتے تھے شاید، لیکن اس سے بھی ریاست کا جو نظریاتی کردار ہے وہ تصور تو مضبوط ہی ہوا۔ تو مطلب اندرونی اختلافات کے باوجود یہ فوجی مذہبی اتحاد کسی نہ کسی شکل میں قائم رہا؟ جی،
اقتباسات تو یہی بتاتے ہیں، اور یہ اتحاد ریاستی اداروں، خاص طور پر فوج اور ISI کو اپنی سیاسی بالادستی قائم رکھنے میں کافی مددگار ثابت ہوا۔ اچھا، تو یہ تعلق صرف اندرونی سیاست تک نہیں رہا، آپ نے خارجہ پالیسی کا بھی اشارہ دیا تھا۔ یقیناً ضیاء الحق کے دور میں تو یہ تعلق ایک بالکل نئی سطح پر چلا گیا۔ وہ کیسے؟ ریاست نے اسلام کو خارجہ پالیسی کے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ جہاد کا تصور سامنے آیا۔ افغانستان؟ جی، سب سے بڑی مثال وہی ہے۔ افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف جنگ کی بھرپور حمایت، ISI کا اس میں کلیدی کردار تھا، اور فنڈنگ کہاں سے آ رہی تھی؟ امریکہ اور سعودی عرب سے۔ تو یہ ایک طرح سے عالمی جہاد بن گیا تھا نا؟ بالکل، اور پھر اقتباسات کے مطابق یہی حکمت عملی بعد میں کشمیر میں بھی استعمال ہوئی۔ کشمیر میں عسکریت پسندی کی حمایت؟ جی ہاں، اس میں پاکستانی اور دوسرے ملکوں کے جنگجو بھی شامل ہوئے، حزب المجاہدین جیسے گروپ بنے، ان کی پشت پناہی کی گئی۔ لیکن اس کے نتائج تو پھر کافی سنگین نکلے ہوں گے۔ بہت سنگین۔ ملک کے اندر انتہا پسندی پھیلی اور بین الاقوامی سطح پر بھی بہت دباؤ آیا۔ یہ واقعی ایک پیچیدہ تصویر بنتی جا رہی ہے۔ اچھا، جب جمہوری دور آیا 1988 سے 1999 والا، تب کیا اس گٹ جوڑ کا اثر کچھ کم ہوا؟ اقتباسات تو کہتے ہیں کہ اثر برقرار رہا، کم نہیں ہوا۔ اچھا؟ فوج اور ISI پر الزام لگتا ہے کہ انہوں نے سیاسی جماعتوں کو کنٹرول کرنے، تقسیم کرنے کے لیے اسلامی جماعتوں کو استعمال کیا۔ وہ اسلامی جمہوری اتحاد IJI؟ جی بالکل، اس کی تشکیل اور پھر 1990 کے الیکشن میں ISI کی طرف سے مبینہ فنڈنگ، یہ سب اسی کی مثالیں ہیں۔ اور اسی دوران سویلین حکومتوں جیسے بھٹو اور شریف کی حکومتیں، ان کو کیا مشکلات تھیں؟ ان کو تو کئی محاذوں پر مشکلات تھیں۔ ایک تو بدعنوانی کے الزامات تھے، دوسرا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مخالفت کا سامنا تھا، اور اسی عدم استحکام نے آپ کہہ لیں آخرکار فوجی مداخلت کی راہ ہموار کی۔ یعنی مشرف کا ٹیک اوور؟ جی، کارگل بحران کے بعد جنرل مشرف کا اقتدار پر قبضہ۔ پھر 11 سپٹمبر ہو گیا، وہ تو ایک بہت بڑا موڑ تھا دنیا کی تاریخ میں۔ پاکستان کے لیے کیا بدلا؟ مشرف نے تو امریکہ کا ساتھ دیا تھا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں۔ ہاں، یہ ایک اور دلچسپ پہلو ہے۔ اقتباسات بتاتے ہیں کہ مشرف دور میں امریکہ کے ساتھ اتحاد تو ہوا، لیکن پاکستان نے اپنے جو بنیادی قومی مفادات تھے ان پر سمجھوتا نہیں کیا۔ مثلاً کشمیر پالیسی یا ایٹمی پروگرام، ان پر کوئی لچک نہیں دکھائی گئی، اور ایک کوشش یہ بھی نظر آتی ہے کہ القاعدہ جیسے عالمی دہشت گردوں اور کشمیر میں لڑنے والے عسکریت پسندوں میں فرق کیا جائے۔ تو یہ تفریق کرنے کی کوشش کی گئی؟ جی، ایسا لگتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف تعاون مکمل نہیں تھا؟ کچھ چنیدہ گروپوں کے خلاف کارروائی ہوئی، دوسروں کے خلاف نہیں؟ اقتباسات اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ تعاون تو تھا، مگر منتخب اور تمام عسکری پسند گروپوں کے خلاف یکساں کارروائی پر ابہام نظر آتا ہے۔ وہ سیورنس پے والی بات بھی ہے؟ ہاں، اس کا بھی ذکر ملتا ہے کہ کچھ جہادی رہنماؤں کو مبینہ طور پر مالی ادائیگی کر کے ایک طرح سے منظر سے ہٹایا گیا۔ یہ تو کافی گہری اور پیچیدہ باتیں ہیں۔ اگر ہم ان تمام اقتباسات کا خلاصہ کریں تو لبے لباب کیا نکلتا ہے؟ خلاصہ میرے خیال میں یہ ہے کہ ان ذرائع کے مطابق پاکستان کی تاریخ اور اس کی پالیسیوں پر فوج اور مذہبی عناصر کے درمیان جو یہ تعلق ہے، جو کبھی قریب ہوتا ہے کبھی تھوڑا دور، اس کا اثر بہت گہرا اور مستقل رہا ہے۔ اور یہ تعلق جڑا رہا ہے بھارت کے ساتھ سیکیورٹی خدشات سے؟ جی بالکل، بھارت کا پہلو، سیکیورٹی خدشات، علاقائی تصویراتی ضرورتیں، یہ سب اس رشتے کو شیک دینے میں اہم رہے ہیں اور ملک کی سمت متعین کرتے رہے ہیں۔ تو آخر میں یہ ہمیں ایک اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے جس کا اشارہ کتاب میں بھی ملتا ہے۔ جی، کہ کیا ان تمام حقائق کو دیکھتے ہوئے یہ جو گہری جڑیں ہیں اس تعلق کی، کیا پاکستان کے لیے مستقبل میں ایک نظریاتی ریاست سے زیادہ ایک آپ کہہ لیں فعال یا عملی ریاست بننے کا کوئی راستہ موجود ہے؟ یہ واقعی ایک بڑا سوال ہے اور شاید اس کا جواب وقت ہی دے گا۔ بالکل، یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہمارے سامعین خود بھی غور کر سکتے ہیں۔ تیسرا باب، پرانا اور نیا پاکستان پر بات کر رہے ہیں۔ جی، یہ وہ دور ہے پاکستان کے بالکل ابتدائی سال، تقسیم کے فوراً بعد کا وقت۔ ہاں، مطلب وہ الجھن کا دور
جب ملک اپنی شناخت، اپنی سمت، وہ سب کچھ تلاش کر رہا تھا۔ بالکل، اور آپ دیکھیں شروع سے ہی تضادات تھے۔ ایک طرف تقسیم کا تشدد، فرقہ وارانہ فسادات، وہ ایک تلخ حقیقت تھی۔ اور دوسری طرف جناح صاحب کی 11 اگست والی تقریر، جس میں ایک شاید سیکولر ریاست کا اشارہ ملتا ہے۔ جی، بظاہر تو یہی لگتا ہے، لیکن وہ تقریر اور جو زمینی حقائق تھے ان میں وہ ایک بڑا فرق تھا۔ پھر جناح صاحب کا انتقال بھی بہت جلد ہو گیا، آزادی کے صرف 1 سال بعد۔ اس سے تو یقیناً ایک بڑا خلا پیدا ہوا ہوگا، مطلب جب رہنمائی کرنے والا ہی نہ رہے اور سمت بھی واضح نہ ہو۔ بالکل، جو ان کے بعد آئے وہ خود شاید ششو پنج میں تھے کہ ملک کو کہاں لے جائیں، کیا جناح کے ممکنہ سیکولر ویژن کی طرف، یا پھر جو مذہب کا ایک کردار ابھرا تھا تقسیم کے وقت اس بنیاد پر۔ تو اسی کشمکش کے بیچ میں قراردادی مقاصد آئی 1949 میں۔ جی ہاں، اور یہ بہت اہم قدم تھا۔ اس نے ایک طرح سے طے کر دیا کہ پاکستان کا آئین اسلامی اصولوں پر بنے گا۔ اس نے ریاست کو ایک نظریاتی سمت دے دی۔ اچھا۔ اسی زمانے میں کچھ پین اسلامی کوششیں بھی ہوئیں، جیسے اسلامستان کا خیال تھا یا مسلم کانفرنسیں۔ حالانکہ زیادہ تر مسلم دنیا اس وقت قوم پرستی کی طرف جا رہی تھی۔ تو یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ ریاست نے سوچ سمجھ کر ایک اسلامی شناخت کو اپنایا، یہ کوئی اتفاق نہیں تھا؟ شواہد تو یہی بتاتے ہیں۔ دیکھیں، بھلے ہی دوسری مسلم حکومتوں نے زیادہ ساتھ نہ دیا ہو، لیکن دنیا بھر سے کئی اسلام پسند جو تھے وہ پاکستان کی طرف متوجہ ہوئے۔ اچھا، جیسے ایک امید کا مرکز بن گیا ہو ان کے لیے۔ ایک طرح سے جی، لیکن یہ تو ہوئی نظریاتی بات۔ عملی طور پر طاقت کہاں تھی؟ ہاں، یہ اہم سوال ہے۔ ریاستی ادارے، فوج، بیوروکریسی۔ بالکل، فوج اور سول بیوروکریسی، جن کی تربیت زیادہ تر انگریز دور کی تھی، وہ اس سیاسی خلا میں بہت تیزی سے آگے آئے۔ اور انہوں نے پھر وہ قومی نظریہ بنانے میں کردار ادا کیا؟ جی بالکل، اس نظریے کے آپ کہہ لیں 3 ستون بن گئے۔ ایک تو اسلام، جو اتحاد کے لیے ضروری سمجھا گیا۔ دوسرا، بھارت سے مخاصمت، جو قومی سلامتی کے لیے اہم تھی۔ جی، اور تیسرا اردو زبان، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ بیرونی اتحادی کی تلاش بھی شروع ہوئی، خاص طور پر امریکہ کی، بھارت اور سوویت یونین کے خطرے کے پیش نظر۔ اور اس فوجی اور بیوروکریٹک طاقت کا کوئی عملی مظاہرہ بھی ہوا شروع میں؟ ہاں، 1953 کے اینٹی احمدی فسادات، ہاں۔ وہ ایک بڑا واقعہ تھا۔ اچھا۔ نہ صرف یہ کہ وہ مذہبی بنیاد پر پہلا بڑا تشدد تھا، بلکہ اس کے نتیجے میں لاہور میں مارشل لاء لگا۔ اوہ، تو یہ فوج کی پہلی براہ راست مداخلت تھی سویلین معاملات میں؟ جی بالکل، اور اس نے ایک طرح سے مستقبل کے لیے راستہ بنا دیا، ایک مثال قائم ہو گئی۔ یہ واضح ہو گیا کہ اصل طاقت ان اداروں کے پاس آ رہی ہے۔ اسی دوران ایک اور اہم شخصیت اور جماعت بھی تو تھی، مولانا مودودی اور جماعت اسلامی۔ ان کا کیا کردار تھا؟ ہاں، جماعت اسلامی ذرا مختلف تھی۔ یہ روایتی علماء جیسی نہیں تھی، بلکہ ایک جدید منظم جماعت تھی۔ اچھا۔ جی، ان کی اپیل زیادہ پڑھے لکھے شہری طبقے میں تھی، اور دلچسپ بات یہ کہ مودودی صاحب نے تحریک پاکستان کی وہ براہ راست حمایت نہیں کی تھی۔ لیکن پاکستان بننے کے بعد وہ آئین کو اسلامی بنانے کے بڑے حامی بن گئے؟ جی بالکل، 1956 کا جو آئین بنا، جس میں ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا اور قرارداد مقاصد شامل ہوئیں، اس میں ان کا اور دوسری مذہبی جماعتوں کا کافی دباؤ تھا۔ لیکن جو حکمران طبقہ تھا، فوج، بیوروکریسی، وہ تو زیادہ تر مغربی تعلیم یافتہ تھے۔ کیا ان میں اور مودودی صاحب کے خیالات میں ہم آہنگی تھی؟ نہیں، مکمل طور پر نہیں۔ دیکھیں، ریاستی اشرافیہ چاہتی تھی ایک ایسا اسلام جو جدیدیت کے ساتھ چلے اور ریاست کے کنٹرول میں رہے، قومی اتحاد کا ذریعہ بنے۔ اچھا۔ جبکہ مودودی صاحب کا ویژن تو ایک مکمل اسلامی ریاست کا تھا، جہاں حکومت نیک لوگوں یعنی صالحین کے ہاتھ میں ہو۔ یہ فرق اہم تھا۔ تو یہ کشمکش شروع سے ہی موجود تھی؟ جی، لیکن ابتدائی طور پر جماعت اسلامی نے ریاست کو بائیں بازو کے خلاف ایک نظریاتی سہارا ضرور دیا۔ اور پھر آہستہ آہستہ حالات پہلے فوجی قبضے کی طرف بڑھے، سیاسی عدم استحکام۔ جی ہاں، سیاسی کھینچا تانی بہت تھی، حکومتیں آتی جاتی رہیں،
پھر اسکندر مرزا جو پہلے گورنر جنرل پھر صدر بنے، ان کے اقدامات نے بھی کردار ادا کیا۔ انہوں نے ہی 1956 کا آئین منسوخ کیا تھا نا؟ جی، پہلے آئین منسوخ کیا، مارشل لا لگایا، اور پھر چند ہفتوں میں ہی اکتوبر 1958 میں آرمی چیف جنرل ایوب خان نے انہیں رٹا کر خود اقتدار سنبھال لیا۔ ایوب خان کے بارے میں عام تاثر تو ایک ماڈرنائزر اور ایک سیکولر فوجی حکمران کا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ پوری طرح نہیں۔ یہ درست ہے کہ وہ روایتی علماء پر وہ زیادہ بھروسہ نہیں کرتے تھے اور مذہب کی تشریح ریاست کے ہاتھ میں رکھنا چاہتے تھے، لیکن وہ اسلام کو ریاست کے لیے بہت اہم سمجھتے تھے۔ انہوں نے خود ایک مقالہ لکھا تھا، پاکستان میں اسلامی نظریہ۔ اس میں انہوں نے اسلام کو قومی شناخت اور اتحاد کی بنیاد قرار دیا۔ اچھا، تو ان کے دور میں بھی وہی 3 ستون مضبوط ہوئے، بھارت دشمنی، امریکہ سے اتحاد اور اسلام؟ جی بالکل، بس فرق یہ تھا کہ یہ اسلام ریاست کے کنٹرول والا اسلام تھا۔ ایوب خان نے تعلیم اور میڈیا پر بھی ریاست کی گرفت کافی مضبوط کی۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں، پاکستان کے یہ ابتدائی سال ایک ایسی بنیاد رکھ گئے جو کافی پیچیدہ تھی، تضادات سے بھری ہوئی۔ جی، ایک طرف مذہب کی بنیاد پر بننے والی ریاست، دوسری طرف بہت جلد فوجی اور سیکیورٹی معاملات حاوی ہو گئے، جناح صاحب کی میراث پر الگ بحث چلتی رہی۔ اور ایک ایسا اسلامی نظریہ بنا جسے عوام سے زیادہ ریاستی اداروں نے شکل دی، خاص طور پر فوج اور بیوروکریسی نے۔ بالکل، اور یہاں آپ سوچنے کی بات یہی ہے کہ یہ جو شروع میں مذہب، فوج اور قومی شناخت کا ایک گٹھ جوڑ بنا، اس نے مستقبل کے لیے کیا راستے متعین کیے، ہے نا؟ ہاں، خاص طور پر بار بار کی فوجی مداخلتیں اور ریاست کا اسلام پسند گروہوں سے بدلتا ہوا رشتہ، ان سب کی جڑیں شاید انہی ابتدائی سالوں میں ہیں۔ جی، ان ابتدائی سالوں کی بازگشت ہمیں بعد کی دہائیوں میں بہت واضح طور پر سنائی دیتی ہے۔ باب 4 کو دیکھتے ہیں، جو سارا جنرل ایوب خان کے دور کے بارے میں ہے۔ اچھا، تو اس باب کے حساب سے ایوب خان کا کیا طریقہ کار تھا؟ پاکستان کو وہ کس سمت لے جانا چاہتے تھے؟ یہ بڑا دلچسپ پہلو ہے ان کے دور کا۔ کتاب بھی یہی کہتی ہے کہ ایوب خان، آپ یوں سمجھیں کہ روایتی معنوں میں مذہبی نہیں تھے جیسے علماء ہوتے ہیں، ٹھیک، لیکن وہ بالکل سیکولر بھی نہیں تھے۔ ان کے لیے اسلام اہم تھا، ایک ٹول تھا قوم بنانے کے لیے، مختلف قومیتوں کو جوڑنے کے لیے۔ اچھا، مگر، اور یہ اہم بات ہے، وہ چاہتے تھے کہ اس اسلام کی تشریح اور کنٹرول ریاست کرے، خاص طور پر فوج کرے، نہ کہ علماء۔ یعنی ایک روشن خیال لیکن قابو میں رکھا ہوا اسلام۔ بالکل بالکل، کنٹرولڈ۔ تو ان کا اپنا ایک نظریہ تھا گویا۔ کتاب میں ذکر ہے ان کے 1959 کے ایک مضمون کا، اور ان کی کتاب کا بھی، فرینڈز ناٹ ماسٹرز۔ جی ہاں، حوالہ ہے، جہاں وہ کہتے ہیں کہ نظریہ سادہ ہو، جدید ہو، تاکہ قوم متحد رہے۔ بالکل۔ اور کتاب اسی کو صفحہ 41 کے بعد ایک پالیسی ٹرائنگل یا سہرخی حکمت عملی کہتی ہے۔ اچھا، وہ کیا تھی؟ اس کے 3 کونے تھے۔ پہلا، ہندوستان بطور دشمن، دائمی دشمن تاکہ قوم جڑی رہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، اسلام، لیکن ریاستی کنٹرول والا اسلام، قومی اتحاد کے لیے۔ اور تیسرا، امریکہ۔ امریکہ کس لیے؟ اسلحے اور پیسے کے لیے، امداد کے لیے۔ کتاب کہتی ہے کہ اصل مسئلہ ان تینوں میں توازن رکھنا تھا، اور شروع میں تو ہندوستان دشمنی اور امریکی اتحاد زیادہ اہم تھے۔ مذہبی جماعتوں کو براہ راست طاقت دینے سے گریز کیا گیا۔ لیکن پھر آتی ہے 65 کی جنگ ہندوستان کے ساتھ۔ یہاں کتاب کہتی ہے کہ بیانیہ بالکل بدل گیا۔ جی ہاں، یہ ایک بہت بڑا موڑ تھا۔ ریاستی میڈیا نے کتاب کے مطابق جنگ کو جہاد بنا دیا۔ جہاد؟ جی، پاکستانی فوجیوں کو اسلام کے سپاہی، غازی کہا گیا، اللہ کی مدد کا ذکر ہوا، یہاں تک کہ وہ کیا کہتے ہیں، فرشتوں کے بم ہٹانے والی کہانیاں بھی چلیں۔ اچھا، مقصد کیا تھا اس سب کا؟ مقصد تو ظاہر ہے، عوامی حمایت حاصل کرنا، فوج کا مورال بلند رکھنا، اور ایک طرح سے جنگ کا جواز پیش کرنا تھا۔ تو پھر اس مذہبی بیانیے کے لیے تو علماء اور اسلام پسندوں کی ضرورت پڑی ہوگی۔ بالکل، اور یہیں وہ تضاد سامنے آتا ہے جس کا میں نے ذکر کیا۔ ایوب خان جو علماء کا اثر کم رکھنا چاہتے تھے، اب جنگ کے لیے انہی کی ضرورت آن پڑی۔
تو اس سے تو ان کا یعنی علماء کا دعویٰ مضبوط ہوا ہوگا کہ وہی نظریے پاکستان کے محافظ ہیں۔ یقیناً کتاب یہی بتاتی ہے، اور جنگ کے بعد جو کتابیں وغیرہ چھپیں انہوں نے بھی اسی برتر مسلم فوجی والے نظریے کو مزید پکا کیا۔ لیکن پھر تاشکند معاہدہ ہو گیا، عوام کو تو فتح کی کہانیاں سنائی جا رہی تھیں۔ جی، تو وہ سمجھ نہیں پائے کہ بھئی اگر جیتے تھے تو معاہدے میں کچھ ملا کیوں نہیں؟ کتاب کہتی ہے اس سے بڑی مایوسی پھیلی، شدید مایوسی ہوئی، اور بھٹو نے اسی کو سیاسی شکست کہہ کر حکومت چھوڑ دی۔ تو اس سب کا یعنی جنگ اور تاشکند کا نتیجہ کیا نکلا؟ کتاب کے مطابق کئی چیزیں واضح ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ صرف ہندوستان دشمنی پر قوم پرستی کھڑی کرنے کی ایک حد ہوتی ہے۔ صحیح۔ جنگ سے مقاصد حاصل نہیں ہوئے، الٹا وسائل خرچ ہوئے اور قومی اتحاد بھی کمزور پڑا، خاص طور پر مشرقی پاکستان میں۔ وہاں یہ احساس بڑھا کہ ان کی فکر نہیں کی گئی۔ لیکن کتاب کہتی ہے کہ ان ناکامیوں کے باوجود وہ جو سیرخی پالیسی تھی، ہندوستان دشمنی، ریاستی اسلام، امریکی اتحاد، اس پر یقین قائم رہا؟ جی، حکمران طبقے کا یقین برقرار رہا، وہ اسی راستے پر چلتے رہے۔ اور کیا یہی مایوسی، یہ علاقائی مسئلے ایوب خان کے زوال کی وجہ بنے؟ کتاب میں اشارہ ہے علاقائیت کے بڑھنے کا، سیاستدانوں کے پارلیمانی نظام مانگنے کا۔ جی بالکل، یہ سب عوامل تھے، اور فوج میں یہ سوچ تھی کہ یہ جمہوریت وغیرہ کے مطالبات اسلامی پاکستان کے لیے خطرہ ہیں۔ تو پھر آئینی راستہ نہیں اپنایا گیا؟ نہیں، کتاب کے مطابق جب سیاسی بحران بہت بڑھ گیا تو پھر فوج نے مداخلت کی، بلکہ مارچ 1969 میں تو ایوب خان نے خود آرمی چیف یحییٰ خان کو لکھا کہ ملک کو اندرونی خلفشار سے بچانا فوج کی آئینی ذمہ داری ہے، آپ مارشل لاء لگائیں۔ اوہ، یعنی فوج کے آئین سے بالاتر کردار کو مزید تقویت ملی۔ بالکل۔ تو حاصل کلام یہ کہ ایوب دور جو شروع ہوا تھا ایک فوجی نگرانی میں جدیدیت اور ریاستی نظریے کے ساتھ، وہ ختم بھی ایک اور فوجی قبضے پر ہی ہوا۔ جی ہاں۔ اور اس نے پھر یحییٰ خان کے دور کے لیے وہ کیا کہتے ہیں سٹیج سیٹ کر دیا، جس پر ہم اگلی بار بات کریں گے جب اگلے ابواب دیکھیں گے۔ بالکل، اور یہ ایک اہم سوال بھی چھوڑ جاتا ہے جس کی طرف کتاب اشارہ کرتی ہے۔ کیا کوئی ریاست صرف اوپر سے ایک نظریہ مسلط کر کے پائیدار قومی اتحاد بنا سکتی ہے؟ خاص طور پر جب وہ نظریہ بیرونی دشمنی اور بیرونی اتحاد پر اتنا انحصار کرتا ہوں۔ جی، اور کیا ایسا کرتے ہوئے آپ غیر ارادی طور پر انہی مذہبی قوتوں کو زیادہ طاقتور نہیں کر دیتے جنہیں آپ شروع میں کنٹرول کرنا چاہتے تھے؟ یہ ایک ایسا چکر ہے جس کے اثرات شاید آج تک ہیں۔ باب 5 پر بات کریں گے۔ جی، اور آئندہ نشستوں میں پھر اگلے ابواب پر بات ہوگی۔ بالکل۔ تو باب 5 یہ ضیاء الحق کا دور شروع ہوتا ہے یہاں سے، بھٹو کے بعد کا زمانہ، اسلامائزیشن اور افغان جہاد کے ابتدائی اثرات۔ جی ہاں، یہ بہت اہم باب ہے کیونکہ یہیں سے بہت سی چیزیں شکل اختیار کرتی ہیں۔ اور ایک دلچسپ بات شروع میں ہی آتی ہے، ضیاء نے آتے ہی کہا تھا 90 دن میں الیکشن کرائیں گے۔ جی، وعدہ تو یہی تھا۔ لیکن پھر وہ وعدہ کہیں پیچھے رہ گیا اور سارا زور اسلام کے نفاذ پر چلا گیا۔ یہ تبدیلی کیسے ہوئی؟ دیکھیں، کتاب یہ بتاتی ہے کہ ضیاء نے جو فوجی مداخلت کی اس کو جواز یہ دیا کہ پیپلز پارٹی اور جو اپوزیشن کا اتحاد تھا PNA، ہاں، پاکستان قومی اتحاد، جی، ان کے درمیان جو شدید سیاسی کشیدگی تھی، ایک تعطل تھا، اس کو ختم کرنا ضروری تھا، ملک کو بچانا تھا۔ تو فوج نے خود کو ایک نجات دہندہ کے طور پر پیش کیا، ایک طرح سے جی، کہ ملک کو انتشار سے بچا رہے ہیں، لیکن پھر جلد ہی وہ الیکشن والی بات پیچھے چلی گئی۔ اور یہ بات سامنے آئی کہ وہ خود کو کسی خدائی مشن پر سمجھ رہے ہیں۔ بالکل، کتاب میں ذکر ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ الیکشن کی تاریخ تو قرآن میں نہیں ہے، یا یہ کہ ملک کو سیاستدان نہیں فوج ہی اکٹھا رکھ سکتی ہے، یہ ان کی سوچ کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ اپنی حکومت کو ایک مذہبی جواز دینا چاہ رہے تھے۔ اچھا، اور اسی جواز کے لیے پھر اسلامائزیشن کی مہم شروع ہوئی۔ جی، اور اس کے ابتدائی اقدامات بھی فوراً نظر آنے لگے، جیسے زکوٰۃ کی لازمی کٹوتی کا نظام، حدود آرڈیننس کا نفاذ، وہ کوڑے مارنے کی سزائیں۔ جی، اور میڈیا پر، خاص طور پر ٹی وی پر مذہبی پروگراموں کی بھرمار ہو گئی۔ لیکن یہ صرف ظاہری تبدیلیاں نہیں تھیں،
مطلب اس کو باقاعدہ اداروں میں شامل کیا گیا؟ جی بالکل، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اس امر کو ادارہ جاتی شکل دی گئی، وفاقی شرعی عدالت قائم کی گئی۔ عدلیہ میں بھی تبدیلیاں لائی گئیں؟ ہاں، ججوں کی تقرری کے عمل میں، اور پھر جماعت اسلامی جیسی مذہبی جماعتوں کو آپ دیکھیں کہ کافی ریاستی سرپرستی ملی۔ اس سے ظاہر ہے ضیاء کی اپنی پوزیشن مضبوط ہوئی اور جو سیکولر آوازیں تھیں وہ کمزور ہوئیں۔ یقیناً، اور خواتین پر اس کے اثرات بہت واضح تھے۔ حدود آرڈیننس تو تھا ہی، پھر وہ قانون شہادت میں ترمیم، جس نے عورت کی گواہی کی حیثیت کو متنازع بنا دیا بعض معاملات میں۔ جی، پالیسیوں میں ایک واضح جھکاؤ نظر آتا تھا۔ کتاب میں قاضی حسین احمد صاحب کا دفاع بھی نقل کیا گیا ہے کہ یہ قوانین خواتین کو مغربی اثرات سے بچانے کے لیے تھے۔ اچھا۔ تاہم کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ شاید ان کا عملی نفاذ اتنا سخت یا وسیع نہ ہو جتنا لگتا تھا، لیکن ان کی موجودگی نے معاشرے پر ایک گہرا اثر ضرور ڈالا۔ تو اس سارے عمل میں فوج اور مذہبی طبقے کا گٹ جوڑ وہ مزید پکا ہو گیا؟ جی، بہت واضح طور پر۔ ضیاء کو سیاسی حمایت بھی چاہیے تھی اور ایک نظریاتی بنیاد بھی، تو اس کے لیے انہوں نے جماعت اسلامی اور دوسرے مذہبی گروہوں پر انحصار کیا۔ کیا اس سے ان مذہبی جماعتوں کے اندر بھی کوئی کھینچا تانی ہوئی؟ کتاب اشارہ کرتی ہے کہ ہاں، جماعت اسلامی کے اندر بھی اس پر بحث تھی، کچھ تناؤ تھا۔ دوسری طرف فوج اور خاص طور پر ISI، ان کا کیا کردار تھا؟ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے سیاسی منظرنامے کو کنٹرول کرنے میں آپ کہہ لیں کہ کلیدی کردار ادا کیا۔ اور بھٹو کا مقدمہ اور پھر پھانسی؟ وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس نے ضیاء کی طاقت کو بہت مستحکم کیا اور پیپلز پارٹی کی مزاحمت کو توڑا۔ کتاب میں ISI کے ایک مبینہ کردار کا بھی ذکر ہے۔ کیا؟ کہ پہلے بھٹو کو الیکشن کا مشورہ دیا اور پھر PNA کے رہنماؤں سے بھی رابطے میں رہے۔ یعنی ایک پیچیدہ کھیل چل رہا تھا۔ بالکل، اور اسی دوران ایک بہت بڑا عالمی واقعہ ہو گیا۔ افغانستان میں سوویت یونین کی مداخلت۔ جی، دسمبر 1979۔ یہ واقعہ ضیاء حکومت کے لیے ایک طرح سے غیر متوقع مدد ثابت ہوا۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، افغانستان پر سوویت قبضے نے پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت ایک دم سے بڑھا دی۔ امریکہ جو ایران میں اپنے اتحادی شاہ کو کھو چکا تھا، اسلامی انقلاب کے بعد، جی، اسے خطے میں ایک نئے قابل اعتماد پارٹنر کی تلاش تھی، اور پاکستان بالکل سامنے تھا۔ تو اس بین الاقوامی صورتحال نے ضیاء کو اندرونی دباؤ سے نپٹنے میں مدد دی جو الیکشن وغیرہ کا تھا۔ بالکل، امریکہ سے بڑے پیمانے پر فوجی اور معاشی امداد آنی شروع ہوئی، ڈالرز آئے، اس سے حکومت کو سانس لینے کا موقع ملا۔ اور انتخابات اور سیاسی اصلاحات کا جو دباؤ تھا وہ کم ہو گیا؟ کافی حد تک۔ کتاب میں الذوالفقار تنظیم کے PIA طیارہ اغوا کا بھی ذکر ہے، اور یہ کہ کیسے حکومت نے اس واقعے کو سیاسی مخالفین پر کریک ڈاؤن مزید سخت کرنے کے لیے استعمال کیا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ باب 5 میں فوج اور مسجد کا اتحاد نہ صرف مضبوط ہوا بلکہ اسے ادارہ جاتی شکل ملی۔ جی، اسلامائزیشن ریاست کی پالیسی بن گئی۔ اور افغانستان کی صورتحال نے پاکستان کی اندرونی سیاست اور خارجہ پالیسی دونوں پر گہرے اثرات ڈالنے شروع کر دیے۔ بلا شبہ اس دور نے پاکستان کی سمت ہی بدل دی۔ مذہب، ریاست کے ڈھانچے، قانون، قومی سلامتی، ہر چیز میں بہت گہرائی تک چلا گیا، خاص طور پر افغان پالیسی میں۔ اور اس کے اثرات تو آج تک محسوس ہوتے ہیں۔ جی بالکل، دہائیوں تک اس کے اثرات رہے۔ آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے اس باب کے حوالے سے، جس طرح اسلامائزیشن کو اداروں میں پیوست کیا گیا اور پورا فوجی انٹیلیجنس نظام اس پر انحصار کرنے لگا، کیا یہ تبدیلیاں بعد میں آنے والی حکومتوں کے لیے، چاہے وہ سویلین ہی کیوں نہ ہوں، کیا ان کو مکمل طور پر ریورس کرنا ممکن بھی تھا؟ یہ بہت اچھا، تو حسین حقانی کی کتاب پاکستان، مسجد اور فوج کے درمیان پر ہماری بات چیت جاری ہے۔ جی بالکل۔ پچھلی نشستوں میں یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے 5 ابواب کا تفصیلی جائزہ لیا تھا۔ جی ہاں، کافی تفصیل سے بات ہوئی تھی۔ تو آج ہم آگے بڑھتے ہیں، کتاب کے اگلے حصوں کو دیکھیں گے۔ خاص طور پر توجہ رہے گی جنرل ضیاء الحق کے دور پر۔ ان کی اسلامائزیشن کی پالیسیاں۔ ہاں، اور وہ عمل کیسے تیز ہوا، اور پھر ظاہر افغان جہاد کا آغاز جب سوویت یونین نے حملہ کیا، اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے پاکستان پر بھی اور خطے پر بھی۔ بالکل، مقصد یہی ہے کہ سمجھیں کتاب کے مطابق فوج اور مذہبی طبقے کا جو اتحاد تھا وہ اس دور میں کیسے مزید گہرا ہوا، اور اس کے نتائج کیا نکلے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کتاب کیا کہتی ہے۔ ضیاء الحق، جیسا کہ کتاب بتاتی ہے، اقتدار میں تو آئے فوجی بغاوت سے۔ جی، وعدہ انتخابات کا بھی تھا شروع میں، لیکن پھر جلدی
اصل ایجنڈا سامنے آ گیا۔ یعنی اسلامائزیشن کا نفاذ۔ ہاں، اور وہ شروع سے ہی اس کا اشارہ دے رہے تھے۔ جی، یہ صرف باتیں نہیں تھیں، عملی اقدامات بھی فوراً نظر آنے لگے۔ مثلاً وہ زکوٰۃ کی کٹوتی بینکوں سے براہ راست۔ اچھا، سرکاری سطح پر وصولی شروع ہو گئی۔ بالکل۔ پھر حدود آرڈیننس آیا، اسلامی سزائیں، اور ایک بہت متنازعہ چیز قانون شہادت میں تبدیلی۔ ہاں، خواتین کی گواہی کے حوالے سے۔ جی، جس پر کافی تنقید بھی ہوئی۔ پھر ریاست نے نظریاتی کنٹرول بھی سخت کیا، یعنی نصابی کتب میں تاریخ کو ایک خاص رنگ دینا۔ ہاں، جنگوں کو گلوریفائی کرنا، اور میڈیا پر بھی ایک سرکاری اسلامی بیانیہ غالب آ گیا۔ یہاں تک کہ عدلیہ کی آزادی پر بھی سمجھوتا نظر آیا۔ تو ریاست تو یہ سب کر رہی تھی، لیکن سیاسی طور پر خاص کر مذہبی جماعتیں، ان کا کیا کردار تھا؟ جیسے جماعت اسلامی۔ کتاب کے مطابق جماعت اسلامی اس دور میں ضیاء حکومت کی ایک آپ کہہ لیں اہم اتحادی بن کر ابھری۔ اچھا، جنرل کے اسلامی ریاست کے نظریے کو ان سے کافی تقویت ملی، لیکن کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ خود جماعت کے اندر بھی سب متفق نہیں تھے۔ یعنی کچھ تحفظات تھے۔ جی، کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ فوجی حکومت کے ساتھ اتنا قریبی تعلق ٹھیک نہیں ہے، تو یہ بھی ایک پہلو ہے۔ صحیح۔ تو یہ اندرونی سیاست چل رہی تھی، اور پھر اچانک دسمبر 1979 میں افغانستان پر سوویت حملہ ہو گیا۔ جی، کتاب اسے ضیاء حکومت کے لیے کیسے دیکھتی ہے؟ ایک اہم موڑ؟ کتاب تو اسے ایک طرح کی نعمت غیر مترقبہ کہتی ہے۔ مطلب ان ایکسپیکٹڈ بلیسنگ؟ اچھا، ہاں، کس لحاظ سے؟ اس لحاظ سے کہ اس حملے نے ضیاء حکومت کو عالمی سطح پر ایک نئی اہمیت دے دی، خاص طور پر امریکہ کی نظر میں۔ کیونکہ امریکہ سوویت یونین کے خلاف تھا۔ بالکل، وہ سوویت یونین کو افغانستان میں روکنا چاہتے تھے، اور پاکستان ایک فرنٹ لائن سٹیٹ بن گیا۔ تو امریکہ نے پھر ISI کے ذریعے افغان مجاہدین کی مدد شروع کر دی۔ بڑے پیمانے پر؟ جی، بہت بڑے پیمانے پر، ہتھیار، پیسہ، ٹریننگ۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ امریکہ اور پاکستان کے بیچ ایک نیا بہت اہم فوجی اور سیاسی رشتہ بن گیا۔ جی ہاں۔ اور کتاب کہتی ہے کہ ISI کو اس سارے عمل میں، یعنی اربوں ڈالر اور ہتھیاروں کی تقسیم میں، تقریباً مکمل کنٹرول مل گیا۔ جی، یہی بات ہے۔ اس سے ایک طرف تو ضیاء الحق کی پوزیشن بہت مضبوط ہو گئی، اندرون ملک بھی اور عالمی سطح پر بھی۔ اور دوسری طرف پاکستان میں لاکھوں افغان مہاجرین آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہتھیاروں کا ایک سیلاب آ گیا۔ کتاب تو یہ بھی کہتی ہے کہ اسی دور نے مستقبل کے جو عالمی جہادی نیٹ ورکس ہیں نا، ان کی بنیاد بھی رکھی۔ یعنی اس کے اثرات صرف پاکستان تک محدود نہیں رہے؟ بالکل نہیں، بہت دور رس، گہرے اثرات۔ کتاب میں تفصیل ہے کہ جسے کلیشنکوف کلچر کہا جاتا ہے۔ ہاں، خودکار ہتھیاروں کا عام ہونا۔ جی، وہ پھیلا، تشدد بڑھا، پھر منشیات کی اسمگلنگ کا کاروبار وہ بھی بہت بڑھ گیا۔ اچھا۔ اور ISI خود ایک بے پناہ طاقتور ادارہ بن گئی، جس کا اثر پاکستان کی سیاست، خارجہ پالیسی، ان سب پر آج تک محسوس ہوتا ہے۔ تو کتاب کے الفاظ میں یہ پالیسیاں مستقبل کے کئی مسائل کا بیج بو گئیں؟ بالکل، اور یوں دیکھیں تو ملک کے اندر جو اسلامائزیشن چل رہی تھی اور ملک کے باہر جو افغان جہاد چل رہا تھا، یہ دونوں آپس میں جڑ گئے، ایک دوسرے کو تقویت دینے لگے۔ جی، ایسا ہی ہوا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ کتاب کے مطابق ضیاء کا دور فوج اور مذہبی قوتوں کے اتحاد کی مضبوطی کا ایک فیصلہ کن مرحلہ تھا، جی، اور اس دور نے افغانستان کے عالمی بحران کو اپنے داخلی سیاسی اور نظریاتی مقاصد کے لیے بڑی کامیابی سے استعمال کیا۔ ہاں، اور ایسی پالیسیز بنی جن کے طویل مدتی اثرات مرتب ہوئے، جن پر کتاب آگے مزید بات کرتی ہے۔ بالکل۔ اور یہاں کتاب ایک بنیادی سوال بھی اٹھاتی ہے کہ ریاست نے جب مذہب اور جہاد کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، تو کیا بعد میں وہی قوتیں قابو سے باہر ہو گئیں یا ریاست کے لیے ہی چیلنج بن گئیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ جی، اور اس پورے تجربے سے، یعنی علاقائی سیاست، اندرونی طاقت کی کشمکش اور نظریہ، ان کے آپس کے تعلق کے بارے میں کیا سبق ملتے ہیں؟ ان سوالات پر غور ضروری ہے۔ ہم کتاب کے اگلے ابواب کا تجزیہ اپنی آئندہ گفتگو میں ضرور جاری رکھیں گے۔ آج ہم حسین حقانی کی کتاب پاکستان، مسجد اور فوج کے درمیان کے 7ویں باب پر بات کر رہے ہیں، سرحدوں کے بغیر جہاد۔ جی، یہ باب خاص طور پر کشمیر میں پاکستان کی عسکریت پسندگی کی پالیسی پر فوکس کرتا ہے، اس کی وجوہات اور فوج کا کردار۔ بالکل، اور کتاب اس کا آغاز ایک
آپ کہہ لیں اہم نقطے سے کرتی ہے جنرل مشرف کا 2004 کا بیان اچھا، وہ کون سا بیان؟ کہ پاکستان کے 2 بنیادی مفادات ہیں، ایک تو ایٹمی طاقت ہونا اور دوسرا کشمیر۔ تو یہ 9/11 کے بعد کی بات ہے، امریکہ سے اتحاد بھی ہو چکا تھا۔ جی ہاں، یہی بات کتاب نمایاں کرتی ہے کہ پالیسی میں ایک تسلسل تھا، کشمیر پر خاص طور پہ۔ یہ دلچسپ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ 1971 میں مطلب مشرقی پاکستان الگ ہونے کے بعد بھی کشمیر اتنا اہم کیوں رہا فوج کے لیے؟ دیکھیں، 1971 کی شکست بہت بڑا دھچکا تھی، ظاہر ہے، لیکن کتاب کے مطابق پاکستان کے جو فیصلہ ساز تھے، خاص کر فوج، انہوں نے کشمیر کو بھارت سے آزاد کرانے کا خیال چھوڑا نہیں تھا۔ اچھا، بھٹو کے دور میں فوج کی توسیع ہوئی، ایٹمی پروگرام شروع ہوا، تو اس کا مقصد وہ بھارت کا مقابلہ کرنا ہی تھا، یعنی بھارت کو ایک خطرہ سمجھا جاتا رہا۔ جی بالکل۔ اور یہ نظریہ جسے اسلام پسند اور فوجی حلقے دونوں ہوا دیتے رہے، وہ قائم رہا۔ پھر افغانستان میں جب سوویت یونین آیا، امریکہ سے تعلقات بحال ہوئے، تو اس سے حوصلہ ملا کہ کشمیر میں بھی کچھ کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، کتاب یہی کہتی ہے کہ اس سے پاکستان کو فوجی آپشنز پر سنجیدگی سے غور کرنے کا وہ اعتماد ملا۔ تو پھر ضیاء الحق کے دور میں کیا ہوا؟ کیا حکمت عملی تھی؟ ضیاء دور میں کتاب کے مطابق ایک طرح کی دوہری پالیسی تھی۔ دوہری پالیسی کس طرح؟ ایک طرف تو خفیہ کارروائیاں، بھارت کو اندرونی طور پر کمزور کرنے کی کوششیں، جیسے پنجاب میں سکھ شورش کی مبینہ مدد۔ اچھا۔ اور دوسری طرف وہ ظاہری طور پر امن کی کوششوں کا تاثر بھی دیا جاتا رہا۔ فوج کا خیال تھا کہ بھارت اندرونی طور پر کمزور ہے، اسے مینج کیا جا سکتا ہے۔ اور افغانستان والا تجربہ؟ جی، وہ جو جہاد کا تجربہ تھا، اسے کشمیر میں استعمال کرنے کی باقاعدہ منصوبہ بندی شروع ہوئی۔ ٹھیک۔ ضیاء کے بعد تو پھر جمہوری حکومتیں آئیں، بے نظیر بھٹو، نواز شریف۔ ان کے دور میں کشمیر جہاد میں شدت کیسے آئی؟ الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے بعد شورش شروع ہوئی نا، جی۔ اسے ایک موقع سمجھا گیا۔ ISI نے پہلے تو JKLF جو سیکولر گروپ تھا اس کی حمایت کی، لیکن پھر جلد ہی وہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اسلام پسند گروپوں کی طرف رخ کیا گیا، خاص طور پر حزب المجاہدین جو جماعت اسلامی سے وابستہ تھی۔ مقصد کیا تھا؟ کنٹرول؟ بالکل، مکمل کنٹرول۔ کتاب کے مطابق بعد میں تو غیر کشمیری جہادی گروپوں کو منظم کیا گیا تاکہ ان کا کوئی اپنا ایجنڈا ہی نہ ہو، وہ پوری طرح ISI کے تابع ہوں۔ اسی دوران ISI چیف بنے جنرل جاوید ناصر۔ ان کے بارے میں کتاب کیا کہتی ہے؟ ناصر کے دور میں ISI کی خفیہ کارروائیاں بہت بڑھ گئیں، جیسے بوسنیا کے مسلمانوں کو اسلحہ بھیجنا اقوام متحدہ کی پابندی کے باوجود، اور وہ 1993 کے بمبئی دھماکوں میں داؤد ابراہیم کے ساتھ مبینہ تعاون کا الزام بھی کتاب میں ذکر ہے۔ تو یہ کافی سنجیدہ الزامات ہیں۔ جی، امریکی دباؤ پر انہیں ہٹایا تو گیا 1993 میں، لیکن وہ جو نیٹ ورک تھا وہ پھیل چکا تھا۔ تو 90 کی دہائی میں یہ گروپ کھلے عام کام کر رہے تھے؟ ہاں بالکل، چندہ جمع کرنا، دفتر کھولنا۔ کتاب میں مثالیں ہیں، جیسے حکومتی وزراء لشکر طیبہ کے مرکز کا دورہ کر رہے ہیں 1998 میں، اور وہ چراغ شریف والا واقعہ؟ ہاں، 1995 میں۔ اس کے بعد پاکستانی عسکریت پسند مستقل کا تو ہیرو کی طرح استقبال ہوا۔ بین الاقوامی رد عمل کیا تھا؟ امریکہ نے کچھ کہا؟ امریکہ نے 1992 میں دھمکی دی تھی کہ پاکستان کو دہشت گردی کی پشت پناہی کرنے والی ریاست قرار دے دیں گے۔ اس کے بعد کھلی حمایت شاید کچھ کم ہوئی، لیکن اندرون خانہ کام چلتا رہا۔ اور پھر آ گیا 9/11، اس نے تو سب بدل دیا۔ مشرف کی پالیسی میں تضاد کی بات کتاب کیسے کرتی ہے؟ یہ بہت اہم ہے۔ مشرف نے ایک طرف تو امریکہ کا ساتھ دیا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، جی، لیکن دوسری طرف وہ اصرار کرتے رہے کہ القاعدہ اور کشمیر کی تحریک آزادی میں فرق ہے۔ اچھا۔ اور اس دوران بھی کشمیر میں حملے جاری رہے۔ اکتوبر 2001 میں سری نگر اسمبلی پر حملہ، پھر دسمبر 2001 میں بھارتی پارلیمنٹ پر حملہ۔ ہاں، اس سے تو حالات بہت کشیدہ ہو گئے تھے۔ بہت زیادہ۔ بھارت پاکستان جنگ کے دہانے پر تھے۔ پھر امریکی دباؤ آیا، مشرف نے دراندازی روکنے کا وعدہ کیا، کچھ گروپوں پر پابندی لگی۔ لیکن کیا وہ رک گئے؟ کتاب کہتی ہے کہ وہ نئے ناموں سے سامنے آ گئے۔ فضل الرحمان خلیل جیسے لوگ پابندیوں کے بعد بھی سرگرم رہے۔ تو آخر میں اس پوری پالیسی کا، جس کا نقشہ یہ باب کھینچتا ہے، پاکستان پر کیا اثر پڑا؟ طویل مدتی نتائج کیا نکلے؟
کتاب کا مرکزی تجزیہ یہ ہے کہ ریاست نے جب ان گروپوں کی اتنی سرپرستی کی تو اس نے اپنے ہی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کمزور کر دیا۔ کیسے؟ ایک تو ان اداروں میں بھی ان عناصر کے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی جنہیں دہائیوں تک ہیرو بنا کر پیش کیا گیا تھا۔ دوسرے، ریاست کی اپنی عملداری کمزور پڑ گئی۔ پاکستان ایک سافٹ اسٹیٹ بن گیا۔ سافٹ اسٹیٹ؟ جی یعنی جہاں قانون کی حکمرانی کمزور ہو؟ جی بالکل، اور بھارت سے امن کی کوششیں بھی ہوئیں، لیکن وہ جو بنیادی مسئلہ تھا جہاد کی پالیسی، اسے مکمل ختم نہیں کیا گیا۔ مشرف کے الفاظ میں اسے روک دیا گیا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ باب 7 دکھاتا ہے کہ جہاد، خاص کر کشمیر والا، ریاستی پالیسی کا حصہ رہا جس میں فوج اور ISI کا کلیدی کردار تھا۔ جی، اور کتاب کی دلیل یہ ہے کہ اس سے نہ صرف خطے میں عدم استحکام آیا بلکہ خود پاکستان کے اندر بھی قانون کی حکمرانی کمزور ہوئی اور انتہا پسندی کو جگہ ملی۔ اور یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا کوئی ریاست جن قوتوں کو خود پالتی ہے، چاہے کسی نظریے کے نام پر یا سرحد پار کے مقاصد کے لیے، کیا وہ انہیں ہمیشہ قابو میں رکھ سکتی ہے، خصوصاً جب وہ قوتیں ریاست کے اندر ہی گھل مل جائیں؟ آج ہم حسین حقانی کی کتاب پاکستان، مسجد اور فوج کے درمیان کے بالکل آخری باب یعنی 8ویں باب پر بات کر رہے ہیں۔ عنوان ہے نتیجہ نظریاتی سے عملی ریاست تک۔ تو یہ ایک طرح سے پوری کتاب کا نچوڑ ہے نا؟ جی بالکل، حقانی کا بنیادی موقف یہی سامنے آتا ہے اس باب میں کہ پاکستان کا جو یہ سفر رہا ہے ایک نظریاتی ریاست بننے کا، یعنی ایک ایسی ریاست جس کی بنیاد آپ کہیں کہ عملی ضرورتوں سے زیادہ نظریے پر ہو، اسلام پر ہو، اور اس میں فوج اور مذہبی طبقے کا جو اتحاد بنا اس نے ملک کو کافی مشکلات میں ڈالا ہے۔ اچھا، یہ نظریاتی پہچان پر زور وہ اکثر عملی حکمرانیوں ترقی میں رکاوٹ بن گیا۔ تو آئیے اس کو تھوڑا اور کھولتے ہیں۔ حقانی کی جو مرکزی دلیل ہے وہ یہی ہے کہ یہ نظریاتی ریاست والی شناخت کیسے بنی، کیسے یہ مرکزی حیثیت اختیار کر گئی؟ جی، وہ بتاتے ہیں کہ شناخت اسلام پر بہت زیادہ انحصار کرتی تھی اور فوج نے اسے یوں کہیں کہ تقویت دی۔ مقصد تو شاید شروع میں قومی اتحاد تھا، خاص طور پر بھارت جیسے سمجھے جانے والے خطرات کے خلاف۔ ہاں، بظاہر تو یہی مقصد تھا، لیکن حقانی اس کے نتائج پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ وہ کئی اہم نتائج کی نشاندہی کرتے ہیں۔ جیسے کہ سب سے پہلے تو فوج کا سیاست اور ریاست پر مکمل غلبہ۔ اس کی جڑیں تو تقسیم ہند تک جاتی ہیں، لیکن پھر بار بار کی فوجی مداخلتوں نے اسے بہت مضبوط کیا۔ اور حقانی یہ بھی کہتے ہیں کہ فوج نے اسلام پسندوں کو اکثر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، اتحادی بنایا۔ جبکہ سیکولر سیاستدانوں کا حریف سمجھا گیا۔ بالکل، اور اسی اتحاد کا دوسرا پہلو تھا اسلام پسندوں کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ۔ اچھا، تو وہ صرف استعمال نہیں ہوئے، مطلب وہ خود بھی ایک قوت بن گئے؟ جی ہاں، وہ صرف ریاستی اوزار نہیں رہے، ریاستی سرپرستی ملی تو ان کی جڑیں معاشرے اور سیاست میں گہری ہوتی گئیں۔ وہ محض کٹ پتلی نہیں رہے۔ اور اس سب کا نتیجہ ریاست پر کیا پڑا؟ میں رکاوٹیں آئیں اور خارجہ پالیسی میں بھارت کے ساتھ تنازع، خاص طور پر کشمیر کا مسئلہ، وہ مرکزی حیثیت اختیار کر گیا، جسے بقول حقانی اکثر داخلی سیاست کے لیے استعمال کیا گیا۔ جی وہ یہی کہتے ہیں اور مشورہ دیتے ہیں کہ علاقائی استحکام کے لیے کشمیر پر ایک نئی حقیقت پسندانہ سوچ کی ضرورت ہے۔ اور یہ صرف اندرونی کہانی نہیں، حقانی امریکی پالیسی پر بھی کافی تنقید کرتے ہیں نا؟ جی بالکل، وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کا جو رویہ رہا ہے وہ اکثر لین دین والا رہا ہے، سیکیورٹی تعاون کے بدلے امداد۔ اس سے ان کے خیال میں پاکستانی فوج مزید مضبوط ہوئی ہے۔ اور وہ جمہوری اصلاحات نہیں ہو پائیں جو انتہا پسندی کو کم کرنے اور ایک متوازن سول ملٹری تعلق کے لیے ضروری تھیں۔ تو حقانی کی تجویز کیا ہے امریکہ کے لیے؟ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو صرف فوج پر انحصار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پاکستان میں پائیدار جمہوریت اور سول سوسائٹی کی حمایت پر توجہ دینی چاہیے۔ ایک اور دلچسپ نقطہ جو حقانی اٹھاتے ہیں وہ پاکستانی عوام کے بارے میں ہے کہ وہ انتخابات میں تو عملی سیاست کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن نظام ان کی آواز دبا دیتا ہے۔ یہ ایک بڑا تضاد ہے نا؟ بالکل بالکل، اور یہی تضاد حقانی کے حتمی نتیجے کی بنیاد بنتا ہے۔ وہ زور دیتے ہیں کہ پاکستان کو اب ایک نظریاتی ریاست سے نکل کر ایک عملی ریاست بننے کی ضرورت ہے۔ عملی ریاست سے ان کی کیا مراد ہے؟
یعنی ایسی ریاست جو نظریاتی نعروں سے زیادہ اپنے عوام کی ٹھوس ضروریات پر توجہ دے، معاشی ترقی، اچھی حکمرانی، سماجی بہبود۔ اور اس تبدیلی کے لیے کیا ضروری ہے ان کے خیال میں؟ یہی چیزیں: فوج کا سیاست سے مکمل طور پر پیچھے ہٹنا، سیکولر سیاسی قوتوں کو جگہ ملنا، معاشی ترقی اور سماجی بہبود کو اولین ترجیح بنانا، اور پڑوسیوں خاص طور پر بھارت کے ساتھ تعلقات معمول پر لانا۔ وہ جمہوریت کو ہی اسلام پسند اثر و رسوخ کو اس کی فطری حدود میں رکھنے کا کلیدی راستہ سمجھتے ہیں۔ تو اگر ہم اس پوری کتاب کا لبے لباب دیکھیں، جو بڑا سبق ہے وہ شاید یہی ہے کہ فوج اور مذہبی قوتوں کا جو یہ گٹ جوڑ رہا، اس نے پاکستان کی سمت متعین کی۔ جی، اور یہ سمت حقانی کے مطابق عملی حکمرانی اور ترقی کے بجائے نظریے اور سیکیورٹی پر زیادہ مرکوز رہی۔ اور یہ تجزیہ آج کیوں اہم ہے؟ دیکھیں، یہ آج بھی اتنا ہی متعلقہ ہے۔ پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات کو سمجھنے کے لیے طاقت کا توازن، خارجہ پالیسی کے چیلنجز، چاہے وہ بھارت ہو یا افغانستان، اور انتہا پسندی کے خلاف جو جدوجہد ہے، ان سب کو سمجھنے کے لیے یہ کتاب ایک اہم تناظر فراہم کرتی ہے۔ حقانی کی جو عملی ریاست کی طرف جانے کی بات ہے، وہ آج بھی بہت اہم ہے۔ تو اس 8ویں باب کے ساتھ ہم نے حسین حقانی کی کتاب پاکستان، مسجد اور فوج کے درمیان پر اپنی یہ گفتگو مکمل کر لی ہے۔ ہم اپنے تمام سننے والوں کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس تفصیلی جائزے میں ہمارا ساتھ دیا اور اپنا قیمتی وقت نکالا۔ جی، شکریہ۔ اور ایک آخری بات جو یہ کتاب ذہن میں چھوڑ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حقانی ہمیں اس مشکل راستے پر سوچنے پر مجبور کرتے ہیں جس پر چل کر پاکستان کو اپنی شناخت، اپنی سلامتی کی ضروریات اور اپنے عوام کے ایک مستحکم اور فعال مستقبل کی خواہشات میں توازن پیدا کرنا ہے۔ آپ کی توجہ کا ایک بار پھر بہت شکریہ۔